बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेनाल्ड एक बादशाह था जिसने हज पर जाने वाले काफिले पर हमला किया और हाजियों को कैद कर लिया और कहने लगा कि बुलाओ अपने मोहम्मद को। तो जब हत्तीन की जंग हुई है तो उसके बाद बड़े बड़े बादशाहों को मुसलमानों के हाथों कैद किया गया, जिसमें रेनाल्ड भी था। तकरीबन 12 बादशाह कैद हुए हैं और सब प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने, नाजरीन, अगर बात की जाए इस्लाम के सबसे अजीम हुक्मरानों की और उसमें सलाहुद्दीन अयूबी का नाम ना आए तो ये मुमकिन नहीं है, जिन्होंने ईसाइयों से यरूशलेम को वापस लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की पूरी दास्तान को जानेंगे, जिसका उन्वान है दास्तान सलाहुद्दीन। नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दुनिया के सबसे महान जंगजुओं में से एक हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की पैदाइश 1138 में तुर्की में हुई थी। उस वक्त उनके वालिद नज़मुद्दीन तुर्की के हुक्मरान थे। नाज़रीन, सलाहुद्दीन अयूबी ने सारी जंगी सलाहियत अपने वालिद से ही सीखी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक बहुत ही होशियार इंसान थे, जिन्हें अमन पसंद था और वो कभी भी लड़ाई करना नहीं चाहते थे। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी ने मोड़ तब लिया जब वो अपने चचा के साथ मिस्र गए और वहाँ के दुश्मनों से उन्होंने जंग भी की। अपने चचा के बाद सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र के कमांडर यानी कि वज़ीर बने। सलाहुद्दीन अयूबी कभी भी बड़े महलों में नहीं रहे, वो मस्जिद के पास एक छोटे से घर में रहा करते थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी ज़िंदगी में कई जंगें लड़ी और उन्हें फतह किया। उन्होंने बड़ी बहादुरी से तकरीबन 20 सालों तक सलेबियों का सामना किया और उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने यूरोप की सारी ताकतों का एक साथ सामना किया। वो ताकत जो यरूशलेम को मुसलमानों से छीनने के लिए आई थी। नाजरीन, इत्तेहाद सलीबियों को तारीख की सबसे लंबी जंग में से एक जंग मानते हैं। साथ ही साथ ये वो जंग भी थी जिसमें बहुत ज़्यादा खून बहा। जब काफ़ी मुशक्क़तों के बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे ये सलेबी क्या हैं। नाज़रीन, सलेब का मतलब है मज़हब की लड़ाई। ये जंग सिर्फ एक शहर के लिए लड़ी गई थी, जो कि यरूशलेम था, जो कि तीनों ही मज़हब यहूदी, ईसाई और इस्लाम में एक अहम मकाम रखता है। ईसाइयों के लिए वो जगह है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दीन को फैलाया था। मुसलमानों के लिए ये जगह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस शहर से हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए थे 15 जुलाई सन 1099। ये इस्लाम की तारीख का एक अंधेरे से बड़ा दिन था, क्योंकि हज़रत उमर के यरूशलेम को फतह करने के 462 साल बाद यरूशलेम फिर से ईसाइयों के कब्जे में जा चुका था। उस दिन मुसलमानों पर इतने जुल्म हुए जिसका तस्करा भी नहीं किया जा सकता है। उस दिन तकरीबन 70,000 मुसलमानों को शहीद किया गया। सड़कों पर खून था कि घोड़े चल नहीं पा रहे थे, वो फिसले जा रहे थे। पूरे शहर में कई सारी मस्जिदों को तोड़ा गया। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ईसाइयों को भी इससे नुकसान हुआ। वो ईसाई जिनका कल्चर ग्रीक जोर जिन आर्मीनियन था, उन पर कैथोलिक चर्च का कल्चर थोपा जाने लगा। ये खबर सुनकर मुसलमानों की तीसरी मुकद्दस जगह मुसलमानों के हाथ से निकल गई थी। उसने पूरी दुनिया के ही मुसलमानों को हैरानी में डाल दिया था। अब्बासी खिलाफत के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इनके क्रूसेडर्स यानी सलीबियों का सामना कर सकें। यरूशलेम के अलावा क्रूसेडर्स यानी सलीबियों ने कई और शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया। मेडिटेरियन कोस्ट के पास 4 क्रूसेडर्स सल्तनत ने अपनी हुकूमत कायम कर ली, लेकिन इन क्रूसेडर्स का सामना सल्जोकियों से भी हुआ, जिन्होंने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और सल्जोक, जो कि बहुत खतरनाक थे, सल्जोकियों ने क्रूसेडर्स को बेहद बुरी तरह तबाह कर दिया और ना जाने कितने क्रूसेडर्स के सिपाही उसमें मारे गए। उसके बाद हमारी कहानी में सलाहुद्दीन अयूबी आते हैं, जो बचपन से ही बड़े होशियार और बहादुर किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपने वक्त के बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर से अपनी तरबियत हासिल की। अगर देखा जाए तो शुरुआत में सलाहुद्दीन अयूबी का मन इस्लामिक स्टडीज़ और पढ़ाई में ज़्यादा लगता था, लेकिन उनके चचा ने उन्हें मिस्र भेज दिया। उस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी बेहद जवान थे।
جب 1169 میں صلاح الدین ایوبی نے مصر میں وزیر کی گدی کو سنبھالا تو ان کی مذہبی تعلیمات نے گورنمنٹ کو بہت متاثر کیا، لیکن ایک شخص جسے صلاح الدین ایوبی کی بڑھتی ہوئی طاقت پسند نہیں آ رہی تھی وہ تھے نور الدین، جو کہ شام میں تھے۔ مصر اور شام کے لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ ان دونوں کے بیچ جنگ ہونا طے ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور 1174 میں بیماری سے جلدی وفات پا جاتے ہیں، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی کی حکومت مصر کے ساتھ ساتھ سیریا پر بھی قائم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کی زمین جو الگ الگ تھی اسے صلاح الدین ایوبی نے پھر سے ایک کر دیا اور کروسیڈرز کی یروشلم کی سلطنت ایک مضبوط اسلامی ریاست سے گر چکی تھی۔ 1170 اور 1180 میں پوری مسلم دنیا ایک ہو گئی تھی اور عیسائی الگ الگ ہو گئے تھے، بالکل اسی طرح جیسا کہ سن 1099 میں تھا جب سارے عیسائی ایک ہو گئے تھے اور مسلمان ایک نہیں تھے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے یروشلم کی سلطنت کے ساتھ کئی سارے معاہدے کیے، لیکن رینال نام کے عیسائی حکمران نے ان معاہدوں کو توڑ دیا۔ اس نے کئی سارے مسلمانوں کا خون بہایا، یہاں تک کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا، جس کے بعد 1180 لوگوں کے ہجوم میں صلاح الدین ایوبی کی فوج نے ان صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد تو مسلمان اور عیسائیوں میں دشمنی بڑھتی گئی اور بات جنگ تک پہنچ گئی اور صلاح الدین ایوبی اور یروشلم کی سلطنت کے بیچ جنگ ہونا طے ہو گئی اور 1187 میں یہ جنگ لڑی گئی جسے آج ہم حطین کی جنگ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس جنگ میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو ختم کر کے رکھ دیا اور پھر سے مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا، جس کا انتظار مسلمانوں کو پچھلے 88 سالوں سے تھا۔ اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نشان پر چلے، جنہوں نے 737 میں یروشلم کو فتح کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے عیسائیوں کا خون نہ بہایا، شہر میں قتل عام نہ ہوا اور ہر کسی کو رہنے اور اپنے دین پر قائم رہنے کا پورا حق حاصل تھا۔ اب جو یروشلم تھا وہ پوری طرح سے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، تو ظاہر سی بات ہے یہ خبر سننے کے بعد عیسائیوں کو غصہ آنا لازمی تھا۔ یورپ میں انہوں نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جرمنی اور فرانس حکمرانوں نے اپنی فوجیں تیار کرنا شروع کر دی کہ ہمیں پھر سے یروشلم کو واپس لینا ہے، اور انگلینڈ کے حکمران رچرڈ نے بھی اپنی ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی، لیکن انہیں کیا پتا تھا ان کا مقابلہ صلاح الدین ایوبی سے ہے۔ انہوں نے کئی ساری جنگیں سلطان کے خلاف لڑی اور بھاری نقصان انہیں اٹھانا پڑا، لیکن اب مشکل بڑھنے والی تھی کیونکہ اب پورے یورپ کی ساری فوجیں متحد ہو کے آ گئیں صلاح الدین ایوبی سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج جو اب تک صلیبیوں کا سامنا کر رہی تھی وہ اب تھک چکی تھی اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا، جس کے بعد یہ طے ہوا کہ اب اور خون نہیں بہے گا اور کسی کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت سلطان کو 2 لاکھ سونے کے ٹکڑے دینے تھے۔ تھوڑی دیر ہو گئی جس کی وجہ سے غصے میں آ کر رچرڈ نے بے بس مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ جب یہ خبر صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلی تو انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھائی۔ 150 میل سمندر کا راستہ طے کرنے کے بعد سلطان نے ان کے خلاف کئی جنگیں لڑیں اور انہیں بھاری نقصان پہنچایا، جس کے بعد حکمران رچرڈ معاہدے کے لیے مان گیا اور سلطان بھی مان گئے، جس کے بعد 1192 میں ایک سمجھوتا ہوا اور سارے صلیبیوں کو یروشلم سے باہر نکالا گیا۔ انہی کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے الفاظ فرمائے، جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شوق بنا لیں اس قوم سے ناچ گانے والے ہی پیدا ہوں گے۔ خالد بن ولید پیدا نہیں ہوں گے، محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوں گے، طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوں گے، صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوں گے جو اکیلے پورے یورپ کا سامنا کریں۔ آپ کو پتہ ہے اس حطین کی جنگ میں تقریباً 7 سلطنتیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف آ گئی تھیں۔ پورا یورپ ایک طرف تھا، پورا یورپ ان کے خلاف تھا اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے یورپ کو شکست دی۔ رینالڈ ایک بادشاہ تھا جس نے حج پر جانے والے قافلے پر حملہ کیا اور حاجیوں کو قید کر لیا اور کہنے لگا کہ بلاؤ اپنے محمد کو۔ تو جب حطین کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قید کیا گیا، جس میں رینالڈ بھی تھا۔ تقریباً 12 بادشاہ قید ہوئے ہیں اور سب پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کو پانی پلایا، رینالڈ کو نہیں پلایا۔
تو ان میں سے ایک جو حکمران تھا اس نے اپنے میں سے تھوڑا سا پانی بچا کر رینالڈو کو دے دیا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ پانی تم پلا رہے ہو، میں نہیں پلا رہا ہوں، کیونکہ اسلام میں جب آپ پانی پلاتے ہیں تو یہ امن کی نشانی ہوتی ہے۔ رینالڈو کو اسلام کی دعوت دی گئی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی جب تو نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ بلا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھوں سے تیری گردن کو اڑاؤں گا۔ لے آج محمد کا یہ ادنا غلام تیری گردن اڑانے جا رہا ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی نے اس کی گردن اڑا دی تو باقی کے جو بادشاہ تھے وہ کپ کپانے لگے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، ہمارے اسلام میں بادشاہوں کے ساتھ بادشاہوں والا سلوک ہی کیا جاتا ہے، لیکن یہ اپنی حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اور یہ الفاظ ہیں صلاح الدین ایوبی کے، اگر تمہیں کسی قوم کو بنا جنگ کے برباد کرنا ہے تو اس قوم کے نوجوانوں میں عیاشی کو عام کر دو اور وہ قوم بنا جنگ کے ہی برباد ہو جائے گی۔ آپ دھیان دیجئے، جب تک مسلمانوں نے دین کے راستے پر حکومت کی ہے تب تک شان سے حکومت کی ہے، لیکن پھر اس کے بعد مسلمان عیاشیوں میں ڈوب گئے۔ اللہ نے عربیوں کو حکومت کرنے کی طاقت دی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک تھے، لیکن پھر عربی عیاشیوں میں ڈوب گئے اور خود کی طاقت کو ختم کر بیٹھے۔ اس وقت بھی یروشلم عربیوں کے ہاتھ سے نکلا تھا، لیکن اب عربیوں میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ پھر سے یروشلم واپس لے سکیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس لا کر دیا اور پھر ان کے بعد قیادت ترکوں کے ہاتھ میں آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے کو تو سلطان تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری یہ سب جانتے ہیں۔ بڑی سختیاں دیکھی، انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی جنگیں لڑی اور آج پھر یروشلم صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی بہادری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، حطین کی جنگ میں تقریباً 8 سلطنتیں ایک ساتھ آئی تھیں اور ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلے تھے۔ اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی اور اتنے رحم دل تھے کہ انہوں نے سب کو چھوڑ دیا۔ کوئی بھی آ کے یروشلم میں عبادت کر سکتا ہے، کوئی بھی آ کر رہ سکتا ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی تھی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔